بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 17۔ آج کے درس میں سیرت سے متعلق 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی بنیاد۔ نمبر 2، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات۔ اور نمبر 3، میثاق مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو چونکہ مکے میں تو مشرکین طاقت میں تھے، زور میں تھے، مسلمانوں کے لیے آزادی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مشکلات تھی۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں انصار نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، اور تقریباً کافی گھرانے ایسے تھے جو مسلمان تھے، تو وہاں پر عبادت کرنے میں ایسی کوئی مشکلات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی مرکز ہو، اور جس مرکز میں وہ ایک ساتھ اپنی عبادتوں کو ادا کر سکے، وہاں پر اکٹھے ہو سکے، اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام ہو، تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کا ماحول بھی پیدا ہو۔ چنانچہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو 6 یا 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس درمیان میں نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی، جہاں موقع مل جاتا نماز ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 مہینے کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے چاہی، تو وہ جو جگہ تھی مسجد نبوی جس جگہ پر ہے، تو یہ 2 نوجوان تھے، ایک کا نام سہل اور ایک کا نام سہیل آتا ہے، دونوں بھائی تھے، ان کی جگہ تھی۔ انہوں نے تو حضور کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے اس زمین کو خریدا اور اس پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور تعمیر کا انتظام فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس میں حصہ لیا، اور یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کا ایک مرکز تھا اور پورے معاشرے کو منظم کرنے کا ذریعہ تھا۔ یہ ہے اسلام میں مسجد کا کردار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے وہاں قباء میں بھی پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور جب یہاں پر بھی پہنچے تو یہاں بھی آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ گویا جب کوئی سوسائٹی بننے لگتی ہے تو سوسائٹی میں پہلی چیز وہاں پر مسجد کا قائم ہونا، مسجد کا وجود ہے، تاکہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز موجود ہو جس میں وہ اکٹھے ہو سکے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں جو ایک چبوترا اصحاب صفہ کا تعلیم کے لیے بھی خاص کیا گیا تاکہ صحابہ کو وہاں پر تعلیم دی جا سکے۔ تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کا اللہ سے تعلق قوی اور مضبوط ہو جائے۔ دوسری بات، صحابہ کے درمیان مواخات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ چونکہ مکے سے آنے والے جو صحابہ تھے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور جو مدینہ کے رہنے والے ہیں یہ انصار کہلاتے تھے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تو سب متفق تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے والے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی، آپس میں بھائیوں کا رشتہ قائم فرمایا، اور آپ نے مہاجرین کو چونکہ ان کے تو گھر نہیں تھے آنے والے مہاجرین کے، تو آپ نے مدینے کے انصار کے درمیان ان کو تقسیم فرمایا، اور ہر ایک کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو بھائی بنا کے ان کے ساتھ بھیج دیا، اور انصار نے ایثار اور قربانی کی تاریخ رقم کر دی، مہاجرین کو اپنے کاروبار، اپنے مال، اپنے تمام چیزوں میں شریک فرمایا، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اگر کسی کے ہاں 2 نکاح تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے، لیکن مہاجرین نے بھی عجیب
جذبات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اللہ آپ کے گھروں میں بھی برکت دے, آپ کے نکاح میں بھی برکت دے, آپ کے مال میں بھی برکت دے, آپ ہمیں صرف بازار کا راستہ بتائیے. اور چونکہ وہ تو تجارت سے واقف لوگ تھے, اسی لیے بجائے ان کے کہ وہ انصار پر بوجھ بنتے, انہوں نے بازار کا رخ اختیار کیا. اور کچھ ہی عرصے میں چونکہ وہ کمانے لگے اور اپنے طور پر انتظام کرنے لگے. لیکن یہ جو مواخات اور بھائی چارگی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے درمیان اس کو قائم کیا, یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے کہ کس انداز سے مدینے کے لوگوں نے ان کو ویلکم کہا اور کس انداز سے انہیں اپنے تمام چیزوں میں شریک ہونے کے لیے ان سب چیزیں ان کے سامنے پیش کر دی. اس بھائی چارگی اور مواخات کا جو فائدہ ہوا اس سے کہ جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو مہاجرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ صحبت لے چکے تھے, تو جیسے ہی انصار کے ساتھ وہ ملے تو فوراً انہوں نے وہ تمام باتیں ان کی طرف منتقل کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تھی. اور دوسرا یہ ہوا کہ مہاجرین نے خود کو مہمان سمجھنا چھوڑ دیا اور وہ گویا کہ ایک قسم کے میزبان ہو گئے, ایک ہی گھر کے رہنے والے ہو گئے, تو ان کے درمیان یہ محبتیں قائم ہو گئی. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ انصار کھیتی باڑی سے واقف تھے لیکن تجارت سے واقف نہیں تھے, اور مدینے سے آنے والے مہاجرین تجارت کے ماہر تھے, تو انہوں نے آپس میں جب ملے تو مہاجرین اور انصار کے باہمی اشتراک سے مدینے کی تجارت سے یہود کی جو ایک اجارہ داری تھی وہ ختم ہونے لگی, اور اس کے اوپر صحابہ اور مہاجرین آ کے اس کے اوپر ان کا بھی تسلط ہونے لگا. تیسرا عمل جو تیسری بات ہے وہ میثاق مدینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں یہود بھی آباد تھے, ان کے قبائل تھے, اور چونکہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا, اور ان میں تو آیا نہیں, عرب میں آیا, تو وہ حسد کی وجہ سے ایمان تو لے کر آئے نہیں, بہت کم تعداد تھی جو ایمان لے کر آئے. چنانچہ ان سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا تاکہ مدینے کی فضا منتشر نہ ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. تو آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے اور ایک معاہدہ کیا. تو مسلمانوں کے ساتھ یہود کا ایک معاہدہ ہو گیا میثاق مدینہ کے نام سے, اور اس میں چند باتیں جو طے ہوئی کہ ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہر شخص کو اپنے دین پر چلنے کا حق حاصل ہوگا. جو یہودی ہے وہ یہودیت پر رہے, مسلمان اپنے دین پر رہیں گے. ہاں البتہ جنگ کی صورت میں اتفاق ہوگا کہ اگر اندرونی یا بیرونی کوئی حملہ ہو تو سب مل کر اپنے دشمن کا دفاع کریں گے, مدینے کی حفاظت کے لیے ہم سب متفق رہیں گے, اور ہر قسم کے ہنگامے اور فساد پر پابندی ہوگی, اور اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا حق حاصل ہوگا. تو ایسی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی, اور پھر آپس میں انصار اور مہاجرین کا تعلق بہتر کرنے کے لیے مواخات قائم کیا, اور جو اور دیگر لوگ مدینے میں تھے ان سے تعلق بہتر رکھنے کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا, اور مدینے کی فضا بہت ہی بہترین ہو گئی. یہ آج کے درس میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے کل کے درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.